ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بلا شبہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ دتکار دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور تمام امور میں سے برے کام دین میں خود ساختہ بدعت والے کام ہیں۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم الرقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں اس حال میں موت ہے کہ تم مسلمان ہو۔ لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی کو بنایا، پھر ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کی اور انہیں زمین پر پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی اور کھری بات کہو۔ وقولوا قولا سدیدا، اللہ تمہارے اعمال سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، یقیناً اس نے عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ تو ناظرین کرام، ہمارا پروگرام صحابہ کرام، فضائل صحابہ کرام کے متعلق ہم نے شروع کیا ہے۔ تو آج اس پروگرام کی دوسری قسط آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ تو حمد و ثنا اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اس کو کائنات کو پیدا کیا اور ہر ایک کے لیے زندگی بسر کرنے کے طریقے اور وسائل پیدا کیے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر کے درمیان بدمزگی اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت صہیب رومی اور حضرت بلال حبشی اور حضرت سلمان فارسی کے درمیان جو بات چیت ہوئی، جو مسئلہ بنا، اس کے متعلق ہم آپ سے اس پروگرام میں انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو لا شریک اور بے مثال ہے، جس کا کوئی شریک نہیں اور جس کے لیے کوئی مثال نہیں، جو حاجت روا اور مشکل کشا ہے، جس کے علاوہ کوئی دوسرا حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، جو نفع و نقصان کا مالک ہے، جس کے علاوہ کوئی دوسرا نقصان کا مالک نہیں، جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جس کے علاوہ کوئی دوسرا زندگی اور موت کا مالک نہیں، جو جنت اور جہنم کا مالک ہے، جس کے علاوہ کوئی دوسرا جنت اور جہنم کا مالک نہیں۔ تو آج ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ وہی ہیں جن کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خطاب دیا تھا، لقب دیا تھا کہ یہ اللہ کی تلوار ہیں۔ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے درمیان بدمزگی پیدا ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سننے کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ ہمیشہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ وضاحت حدیث مسئلہ کے تحت ملاحظہ فرمائیں حضرت خالد کے فضائل۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے الفاظ سے حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی اور حضرت بلال حبشی کو ٹھیس پہنچی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے معافی مانگ لی۔ تو اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حضرت عائض بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی اور حضرت بلال حبشی
رضی اللہ عنہم چند دوسرے لوگوں سے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو سفیان آئے۔ صحابہ نے آپس میں کہا اللہ کے اس دشمن کی گردن تک تلوار ابھی تک نہیں پہنچی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم اس بوڑھے قریشی سردار کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو، شاید کسی وقت سلام لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر رضی اللہ عنہ تو نے یہ کہہ کر ان لوگوں یعنی حضرت سلمان، حضرت سویب اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ناراض کر دیا۔ اگر تو نے ان کو ناراض کیا تو گویا اپنے رب کو ناراض کیا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے پاس واپس آئے اور کہا اے میرے بھائیو، میں نے تمہیں ناراض کیا، مجھے معاف کرنا۔ ان حضرات نے کہا ہمارے بھائی ایسی کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو فرمائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو ناظرین کرام آج ہم تو یہ وہی اصحاب رسول ہیں جو جنتی ہیں اور جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ تو یہ مثال ہیں کن کی؟ رحماء بینہم کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں بہت ہی مہربان تھے۔ تو یہ اسی کی مثال ہے اور ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ کوئی بندہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مطلب کوئی ایسی بات نہ کہے جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچی تو وہ بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کا جو اس نے اعمال کی وہ سب عقارت ہیں، کیونکہ جو کام صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں کیے وہ ہم لوگ نہیں کر سکتے اور نہ ہم ان کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بڑے حوصلے کی بات ہے اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے درمیان تلخی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ کے بعد دونوں حضرات پھر شیر و شکر ہو گئے، یعنی گل مل گئے اور ایک دوسرے کے دوست بن گئے، دست راست بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد تم اس آدمی کو کیوں دکھ دیتے ہو جو بدر میں شریک ہوا؟ تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرو تب بھی اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں اور میں انہیں صرف جواب دیتا ہوں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد کو رنج نہ پہنچاؤ، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ کفار پر برساتا ہے، اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ تو ناظرین کرام صحابہ کرام ہمارے لیے مثل نمونہ راہ ہیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اشارے پر کٹ مرنے کو تیار ہو جاتے تھے اور اسلام کی خاطر اور دین مبین کی خاطر انہوں نے ایسی آزمائشیں جھیلی ہیں کہ جن کا تصور کرنا ہی ناممکن ہے۔ تو یہ وہی کبائر صحابہ ہیں، عزت والے ہیں، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی رضا ان نفوس قدسیہ کے لیے جن کے ایمان اور صداقت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی، جن کی مغفرت اور بخشش کا وعدہ اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا کہ میرے صحابہ کی عزت کرو، سنن نسائی میرے صحابہ سے میری خاطر درگزر کرو، مسند احمد میرے صحابہ کا ذکر ہو تو خاموش رہو، طبرانی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور انہیں ہدف ملامت مت بناؤ، جس نے انہیں اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اور یاد رکھو جس نے مجھے اذیت پہنچائی اسے عنقریب اللہ تعالیٰ پکڑے گا۔ ترمذی۔ اے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والو، اے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کرنے والو، اے عقل اور خرد اور ہوش گوش رکھنے والو، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیوں اور لغزشوں کو ہدف ملامت مت بنا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ دو۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی اللہ اسے ضرور پکڑے گا، پھر اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ ذرا سوچو اور بتاؤ، اس ذات و جبار و قہر کی پکڑ اچھی
یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سکوت ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ تو ناظرین کرام یہ تھا ہمارا پروگرام، آپ کو پسند آئے گا اپنی رائے سے میں ضرور نوازیے گا، اور چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو دوسروں کو ضرور شیئر کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو دیکھتے رہیے ویژن نیوز چینل، آپ کا اپنا چینل ویژن نیوز چینل۔